अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान यानी हम भी जानवरों से बातें कर सकेंगे? अगर आपका जवाब ना में है तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि अब इंसान जानवरों से बात कर सकेगा। जी हाँ, इंसान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिसके ज़रिए ना सिर्फ वो जानवरों की बातें समझ सकेगा बल्कि वो उनसे गुफ्तगू भी कर सकेगा। इन वीडियोज़ में 2 वीडियोज़ हैं। इन वीडियोज़ में मैं आपको तफ़सील से बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने चमगादड़ों पर, बैट्स पर एक्सपेरिमेंट किए और फिर किस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने बैट्स की, चमगादड़ों की बातें समझीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी कितनी मदद की और उसके साथ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स कहाँ पर काम आई। तो चलते हैं अपनी पहली वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने बैट को यानी चमगादड़ को समझने के लिए, उसकी गुफ्तगू समझने के लिए उसका मॉडल बनाना है। मैं आपको लेकर चलता हूं दुनिया के सबसे पॉपुलेटेड शहर की तरफ। आपका ख्याल होगा कि मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, कराची की बात कर रहा हूं या शायद टोक्यो की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यहां पर एक शहर दिखा रहा हूं जो कि बैट्स का है और ये शहर है आपके किचन के बराबर और इसमें 10,000 चमगादड़ें रहती हैं। तो चमगादड़ों की बड़ी बड़ी कम्युनिटीज छोटी छोटी गारों में मौजूद होती है और इन्हीं गारों में रिसर्च कर रहे हैं इसराइल के एक साइंसदान जिनका नाम है प्रोफेसर यूसी योवेल, जो कि तेल अवीव यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका काम यह है कि ये बैट से, चमगादड़ों से गुफ्तगू करना चाहते हैं। इनका ख्याल है कि चमगादड़ें बहुत बड़े गौलों में रहती हैं, ना उनके पास गवर्नमेंट है और ना ही उनके पास रूल्स, रेगुलेशन और आइन है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करती हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आपस में कम्युनिकेशन है, वो एक दूसरे से बातचीत कर सकती हैं। इनके रिसर्च पेपर्स नेचर से लेकर बहुत से रिप्यूटेड जर्नल्स में भी शाया हुए हैं और अब अखबारों की भी जीनत बन रहे हैं। इनकी स्टडी का टॉपिक है न्यूरो इकोलॉजी और इसमें इनकी मदद की है न्यूरल नेटवर्क्स ने, मशीन लर्निंग ने। उन्होंने इनकी मदद की कि बैट्स किस तरह बातचीत करती है, किस तरह कम्युनिकेट करती हैं और फिर हम किस तरीके से चमगादड़ से बात कर सकते हैं। तो मैं चलता हूं आपको बैट्स की तरफ लेकर, जो कि सोशल बीइंग्स हैं, यानी इसका मतलब ये है कि वो ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं और ग्रुप्स की सूरत में ही मूव करते हैं। हमें बैट का मॉडल बनाना पड़ेगा ताकि हम उस मॉडल को समझें और फिर अंदाज़ा लगा सकें कि बैट किस तरीके से एक दूसरे से बातचीत करती है। जब भी बैट ने शिकार करना होता है और अमूमन वो रात को शिकार करती है, तो वो अपने मुंह से एक ख़ास किस्म की साउंड प्रोड्यूस करती है। वो साउंड जाता है, जाकर शिकार या किसी भी इंसेक्ट से लगकर वापस आता है। इसे एको कहा जाता है और उस रिफ्लेक्टेड साउंड को सुनकर वो अंदाज़ा लगाती है कि ये परवाना कहाँ पर बैठा है या ये मेंढक किस जगह पर छुपा हुआ है। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो बैट बार बार तेज़ी से ये आवाज़ निकालेगी ताकि वो मूविंग बॉडी को अच्छे तरीके से उसकी लोकेशन को देख सकें। ये ऐसे ही है जैसे आप बिल्कुल आराम से बैठें और आपको कहा जाता है कि आपने इस किताब को पकड़ना है, तो अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं और तरफ देख रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ये किताब इधर पड़ी हुई है। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि आपने एक मच्छर को पकड़ना है जो कि बहुत छोटा है और बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा है, तो अब मैं अपनी आंखें झपकूंगा नहीं, बल्कि मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मेरे पास आए ताकि मैं उससे ट्रैक कर सकूँ और फिर आगे प्रेडिक्शन कर सकूँ कि कहाँ पर मैं हाथ लेके जाऊंगा तो ये पकड़ा जाएगा, इसकी मुस्तकबिल की पोजीशन क्या होगी। बिल्कुल इसी तरीके से बैट्स को एक मूविंग इंसेक्ट की लोकेशन जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इसलिए नॉर्मली जब वो मूव करती है तो वो आवाज़ निकालती है बड़े इंटरवल्स के बाद, लेकिन जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो उसकी आवाज़ तेज़ी से निकलना शुरू हो जाती है ताकि वो उसकी मूवमेंट को देख सकें। बैट की, चमगादड़ की खासियत ये है कि ये फूलों को भी देख सकती है क्योंकि ये उससे रस लेती है, ये पानी को भी डिटेक्ट कर सकती है और उसके साथ साथ ग़ज़ा को भी देख सकती है। हमने बैट के मॉडल बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि न्यूरल नेटवर्क्स का सहारा लिया।
تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ بیٹ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور ہمارا ماڈل بیٹ کی طرح کام کرے. اور جب وہ بیٹ کی طرح کام کرے گا تو اس میں یہ ایبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو، ان ووکلز کو جو کہ بیٹ چمگادڑ نکالتے ہیں، انہیں سمجھ سکے. بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے گئے اس یونیورسٹی میں آپ کو اسی یونیورسٹی کا ایک ایکسپیریمنٹ دکھا رہا ہوں جہاں پر ایک بیٹ کو چھوڑا جائے گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر اسے فوڈ دیا جاتا ہے. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ بیٹ دوسری طرف نہیں دیکھتی، دوسری طرف بالکل بھی نہیں جاتی، بلکہ وہ صرف اسی طرف موو کرتی ہے جس طرف سے فوڈ آ رہا ہے. تو وہ بڑے آرام سے وہ آوازیں نکال رہی ہے ہر طرف، اور اس کو اندازہ ہے کہ کون سی چیز اسے اپروچ کر رہی ہے، اور وہ اس طرف کو منہ پھیر لیتی ہے اور کھانے کا استعمال کرتی ہے. اس ٹیم نے بہت سے ایسے روبوٹس بھی بنائے جو کہ بیٹ کی طرح کام کرتے ہیں. میں آپ کو یہاں پر 2 روبوٹس دکھا رہا ہوں، اور ان دونوں روبوٹس میں آپ دیکھیں تو ایک روبوٹ جس طرف پلانٹس رکھے ہوئے ہیں، گملوں میں پودے ہیں، اس طرف کو آہستہ آہستہ موو کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پودوں میں اسے کھانے کی چیزیں ملیں گی، اور وہ دوسری طرف بالکل بھی نہیں جائے گا. جبکہ جو پہلی تصویر ہے اس میں آپ کو ایک روبوٹ چلتا ہوا کھیتوں میں نظر آ رہا ہے جو کہ صاف رستے پر چل رہا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت آواز نکال رہا ہے، وہ آواز جو ہم سن نہیں سکتے، اور اس کے ایکو سے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے رستے کے کس طرف جانا ہے. میں آپ کو یہاں پر اسی روبوٹ سے لی گئی تصویر دکھا رہا ہوں، کیونکہ یہ روبوٹ پہچان سکتا ہے کہ اس کے سامنے درخت کون سا ہے، بالکل ایسے جیسے چمگادڑ پہچانتی ہے. ہر درخت کا ایک ساؤنڈ سگنیچر ہوتا ہے، ایک ایکو سگنیچر ہوتا ہے. جب آواز جاتی ہے تو وہ ایپل کے درخت سے، سیب کے درخت سے لگ کر مختلف طریقے سے واپس آتی ہے. اور اگر وہ کون کا درخت ہے یا پودا ہے، کون کا درخت تو نہیں ہوتا، پودا ہے، تو اس سے لگ کر وہ مختلف طریقے سے واپس آئے گی. میں آپ کو یہاں پر ایک آواز سنا رہا ہوں، اور یہ آواز ایکو ہے جب کہ چمگادڑ کی آواز، ساؤنڈ ایپل کے، سیب کے درخت سے لگ کر واپس آتا ہے. جی ہاں، آپ نے یہ آواز سنی، اور بالکل اسی طریقے سے دوسرے درختوں کی بھی شناخت ہے. تو بیٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے کون سے درخت ہیں. اگر کھیت ہے اور آپ آخری تصویر دیکھیں جہاں پر کارنز آپ کو دکھائے گئے ہیں، تو جو پہلی رو میں کارنز لگے ہوئے ہیں، چھلیاں لگی ہوئی ہیں پہلی قطار میں، اس سے آپ کے پاس بڑے ایکوز آ رہے ہیں، بڑے ایمپلیٹیوڈ کے ایکوز آ رہے ہیں. دوسری قطار سے نسبتاً چھوٹے آ رہے ہیں اور ان کے ہارمونکس آ رہے ہیں، اور تیسری میں ان کے آگے چھوٹے ایمپلیٹیوڈ آ رہے ہیں، ہارمونکس آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے بیٹ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ ایک درخت ہے یا یہ ایک کھیت ہے جس کے اوپر سے وہ گزرنے جا رہی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے جس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آواز کی مدد سے ہم چیزوں کو کیسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں، اور چمگادڑ چیزوں کو کیسے پہچانتی ہیں. اس ٹیکنالوجی کا استعمال اب ہم ایگریکلچر کی ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی جسے پریسیجن ایگریکلچر کہتے ہیں اس میں بھی کر رہے ہیں. کیونکہ بیٹس کی ایک اور خاصیت ہے، اور وہ یہ کہ وہ پودوں میں چھپے ہوئے، پتوں میں چھپے ہوئے پھلوں کو بھی پہچان لیتی ہے. آواز سے اس کو پتہ چل جاتا ہے. بظاہر ہمیں وہ پھل نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ پتوں کے بیچ میں ہے، لیکن بیٹ ساؤنڈ سے یہ ڈھونڈ لیتی ہے کہ ان پتوں کے پیچھے پھل موجود ہے، انسان نہیں ڈھونڈ سکتا. اسی طریقے سے جو پھل ہیں، جو چھپے ہوئے پھل ہیں، یعنی سبز رنگ کے پھل جو کہ پتوں میں نظر نہیں آتے، جس طرح کچے آم ہوتے ہیں، بیٹس ان کو بھی ڈھونڈ لیتی ہیں. لیکن انسان کے لیے ان کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں اور بیٹ آواز کا استعمال کرتی ہے. یہی ٹیکنالوجی اب ہم روبوٹس میں بھی لا رہے ہیں. پریسیجن ایگریکلچر میں ایسے روبوٹس بنائے جا رہے ہیں جو کہ آواز پھینکتے ہیں، اور اس کے ذریعے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس پودے کو پھل لگا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے وہ ان پھلوں کو لے لیتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ہم نے بیٹ سے حاصل کی. میں آپ کو اسی یونیورسٹی کا ایک اور ایکسپیریمنٹ دکھا رہا ہوں جس میں دوبارہ ایک روبوٹ آپ دیکھیں تو وہ جا رہا ہے، لیکن اس روبوٹ کے پاس ویژولز نہیں ہے، کیمرہ نہیں ہے اس کے پاس صرف مائکرو فون ہے. تو یہ آوازیں سن رہا ہے، اور جب یہ آوازیں سن رہا ہے اور یہ آواز پروڈیوس بھی کر رہا ہے، تو یہ آواز پھینکتا ہے اور آوازیں سنتا ہے. تو آپ کو بیچ میں جو ویو فارم نظر آ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے جو آوازیں اس کے پاس آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک میپ نظر آ رہا ہے کہ جس طرف بھی اس کا منہ ہے، کیونکہ یہ اسی طرف آواز زیادہ پھینک رہا ہے اور ریسیو کر رہا ہے، تو آپ کو ایک میپ نظر آ رہا ہے کہ اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس طرف کو رستہ ہے، یہاں پر بھی ہرڈل ہے، یہاں پر بھی ہرڈل ہے، یہاں پر درخت لگے ہوئے ہیں، درخت اس قسم کے ہو سکتے ہیں. یہ ایک پورا میپ ہے، اور اسی قسم کا میپ
بیٹس کو نظر آتا ہے۔ تو ہم ایسی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں جس میں ہم آواز کے ذریعے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی کا استعمال اب ڈرونز میں بھی کیا جائے گا، تاکہ جب ڈرونز ایگریکلچر میں استعمال کیے جائیں تو وہ بھی ہمیں ایسی انفارمیشن دے سکے جو ہم کھلی آنکھ کے ساتھ نہ دیکھ سکیں۔ اگر ہم نے بیٹ کی گفتگو کو جاننا ہے، اسے ریکارڈ بھی کرنا ہے اور اسے جاننا بھی ہے، تو ہمیں بہت سارا ڈیٹا چاہیے۔ اس ڈیٹے میں ہمیں اس چمگادڑ کی لوکیشن بھی چاہیے کہ وہ کہاں کہاں پر اڑ رہی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے، تو اس کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہونا چاہیے، اس کے اوپر ایک GPS ٹریکر لگا ہونا چاہیے، اس کے اوپر تھرمل کیمرہ بھی لگے گا، اور اس کے اوپر ایک مائک بھی لگا ہوگا، کیونکہ وہ کون سی آواز سن رہی ہے اور کون سی آواز نکال رہی ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ اس کے پاس ECG اور EEG کی ٹیکنالوجیز بھی ہونی چاہیے، جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ جب ہم نے چھوٹی سی چپ بنائی جس میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، تو اس چپ کا وزن تھا 2 گرام۔ یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ بیٹ، چمگادڑ، سب سے چھوٹا میمل ہے اس وقت دنیا میں، اور اس کا بھی سب سے چھوٹا ورژن، اسے بمبل بی بیٹ کہتے ہیں، وہ خود 2.5 گرام کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے 2 گرام کی چپ اگر 2.5 گرام کی بیٹ پر لگا دی تو ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ کو بڑی چمگادڑیں چاہیے جن کے اوپر یہ چپ لگائی جا سکیں، اس کا سارا ڈیٹا ریکارڈ کیا جا سکے، اس ڈیٹا کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیا جا سکے، اور پھر وہ ہمیں بتائیں کہ بیٹس کے آپس میں بات کرتی ہیں یا ویسے ہی شور مچاتی رہتی ہیں۔ اس ریسرچ گروپ نے اس چپ کو بنا لیا، اور اس چپ کو بنا کر انہوں نے اسے 22 بیٹس پر انسٹال کیا، اور پھر جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا وہ انتہائی حیران کن تھا۔ وہ اتنا حیران کن ڈیٹا تھا کہ اسے دنیا کے سب سے ریپیوٹڈ میگزین جرنل میں، ریسرچ جرنل نیچر میں شائع کیا گیا، اور پہلی مرتبہ یہ کلیم کیا گیا کہ اب ہم چمگادڑوں کی زبان سمجھنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم چمگادڑوں سے بول بھی سکتے ہیں۔ مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن اگلی ویڈیو میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل دینے جا رہا ہوں کہ آخر ہم نے یہ کام کیا کیسے۔ تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے۔